أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے کہ جب تم آپس میں معاملات کرنے لگو، ادھار کا معاملہ ہو یا قرض کا معاملہ ہو، اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور ادھار کے اندر، قرض کے اندر نیٹا بھی کیا ہونا چاہیے جی، معلوم ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کی کہ لکھنے والا بندہ کیا ہو جی، عادل ہو۔ پھر کہا جس بندے کو اگر لکھنا آتا ہے تو وہ لکھ لے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جس کے اوپر ذمہ ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے جی، لکھائے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر بول نہیں سکتا یا نہ سمجھے، بات نہیں کر سکتا، بڑھاپے کی حالت میں ہے، تو وہ آپ نے کوئی ایسا بندہ تیار کرے، کوئی ولی بنائے یا وکیل بنائے جو کیا کرے جی، اس بات کو لکھا دے جی۔ آج اللہ رب العزت گواہوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب تم آپس میں عقد کر لو نا جی، بے و شراء کیا کرو، کوئی چیز بیچا کرو، خریدا کرو، تو 2 گواہ بنا لیا کرو جی۔ اب 2 گواہ مردوں میں سے ہوں، اگر مرد 2 پورے نہیں ہیں تو 1 مرد ہو تو ساتھ میں 2 عورتیں بھی ہوں جی۔ اب گواہوں کے لیے کچھ شرائط فقہا نے بیان فرمائی ہیں جی۔ جیسے شرائط تو بہت زیادہ ہیں اور ہیں بھی بڑی سخت ہیں، لیکن جو موٹی اور اہم شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ مسلمان ہو جی، گواہی دینے والا بندہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ عاقل ہو، نمبر 3 وہ بالغ ہو، اور نمبر 4 کیا ہو جی، دیانتدار ہو جی، ایماندار ہو جی۔ اس کے علاوہ فقہا نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی شہادت اور گواہی قابل قبول نہیں ہے شریعت کے معاملے کے اندر۔ جہاں اسلامی ریاست ہو اور حقیقی معنوں میں اسلامی نظام ہو تو وہاں کے لیے تو پھر ایسی شرائط جو بیان کی ہیں، ایسا شاید کہ کوئی بندہ ملتا ہو، ان کم از کم بندے کے اندر یہ 4 شرطیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ بندہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور دیانتدار ہو، ایماندار ہو جی۔ لیکن اگر مرد نہیں ہیں تو عورتوں کے لیے پھر فرمایا کہ 2 عورتیں ہو جی۔ اب یہ 2 عورتیں کیوں کہی ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات عقل ہیں جی، ان کی عقل کیا ہے، کم ہے جی۔ ایک عورت اٹھی اور سوال کرنے لگی، یا رسول اللہ کہ ہماری عقل ناقص ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھو، جب بیماری تمہاری آتی ہے تو اس بیماری کے دنوں کے اندر تمہارے روزے کیا ہوتے ہیں جی، نہیں ہوتے، تمہارے اوپر سے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمہارے جب نفاس کا خون آتا ہے تو ان دنوں میں بھی تمہاری کیا ہو جاتی ہے جی، نماز معاف ہوتی ہے، روزے معاف ہوتے ہیں، بعد میں تم نے رکھنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں جی، اس لیے فرمایا کہ عورت اگر ہو تو 2 عورتیں ہوں جی۔ اب عورتوں کی گواہی ان معاملات کے اندر تو قابل قبول ہے، رضاعت کو، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، ایسے چھوٹے موٹے، لیکن جہاں پر حد کی بات آتی ہے تو حد کے اندر عورت گواہی نہیں دے سکتی۔ ایک عورت کیا 1 لاکھ عورت ہو نا جی، تب بھی شریعت اس کی گواہی نہیں مانتی جی۔
وجہ یہ ہے کیونکہ ان معاملات کے اندر جو گواہی دی جاتی ہے تو گواہی کے لیے صریح الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اور ان گواہیوں کے اندر بسا اوقات عورت ایسے الفاظ نہیں بول سکتی، فطرتاً حیا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ عورت کی گواہی حدود کے اندر معتبر نہیں ہے جی۔ باقی معاملات کے اندر عورت کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو دو عورتیں قرآن کہتا ہے کہ یہ دو عورتیں کیوں مقرر کی ہیں، ایک اگر بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کرا لے گی۔ ویسے عورتیں تو ہوتی باتونی ہوتی ہیں جی، باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن جو اصل مقصد کی بات ہوتی ہے نا جی، یہ عورتوں سے رہ جاتی ہے۔ ویسے ادھر ادھر کی بےتکی باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن اصل کام سے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر ایک بھول جائے اصل بات تو دوسری اس کو یاد کرا لیا کرے۔ آگے 9واں مسئلہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں گواہ بنا لیا جائے نا تو پھر گواہی دینے سے ڈرا مت کرو جی، گواہی چھپایا مت کرو جی۔ گواہی دینا یہ کیا ہے جی، بندے پر واجب ہے جی گواہی دینا۔ ہاں، نفس شہادت کوئی بندہ گواہی دیتا ہے، نفس شہادت دیتا ہے تو اس پر کوئی بندہ اجرت نہیں لے سکتا جی۔ اجرت مثلا بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے نا جی، آج کل کرائے کے بھی گواہ مل جاتے ہیں، نہیں، جو اصل گواہ ہے شریعت کہتی ہے تو وہ بندہ اپنا خرچہ پرچہ مت لے جی۔ ہاں، مزدور بندہ ہے، دیہڑی دار بندہ ہے، وہ گواہی کے لیے عدالت میں جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کی دیہڑ کیا ہو جائے گی جی، ضائع ہو جائے گی۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے جی، آنے جانے کا خرچہ پرچہ دیا جائے، اس کی دیہڑ دی جائے، اور وہ بندہ اگر لینا چاہتا ہے پیسے تو پھر اتنا اپنا جو دیہڑی کا خرچہ پرچہ بنتا ہے تو اتنا وہ لے لے جی، یہ اس کے لیے لینا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب بھی تم معاملہ کیا کرو نا جی، اس کو اپنے پاس لکھ لیا کرو جی۔ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آپ بندہ بھول نہیں سکتا ہے جی۔ ظاہر بات ہے گواہ جب کوئی کسی چیز پر گواہی دیں گے ان کے پاس تحریر ہوگی اور ان کی اپنی گواہی بھی ہوگی تو پھر بندہ بھولتا نہیں، ہاں یہ فلاں بندے کی ہم گواہی دے رہے ہیں، فلاں معاملہ ہوا تھا جی۔ پھر فرمایا کہ یہ وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کی ہاں بھی بڑی انصاف والی بات ہے۔ ظاہر بات ہے جب بندہ گواہی دے گا، شہادت بندہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے جی، بندہ کبھی بھول سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے گواہی دینی ہے تو ایک طرف اس کا اپنا رشتہ دار ہے جی، ایک طرف اس کا دشمن ہے، تو رشتہ دار کی سیڑ مارے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اس معاملے کے اندر کہ یہ نہ ہو کہ ایک غریب کا حق مار کر تم کیا کرو جی، دوسرے ظالم کو اس کا حق دے دو جی، ایسا نہیں کرنا۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے جی۔ چونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے تو اس کے اندر اللہ نے احکامات بھی بہت سارے بیان فرمائے ہیں جی۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو نقصان نہ دیا جائے جی، اور اسی طرح گواہ کو نقصان نہیں دیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بندہ لکھنے والا ہے، کاتب ہے، تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھئی پہلے میرا یہ کام کرو کہ پھر اپنے کام کے لیے جاؤ۔ وہ اگر آپ کو اسی وقت لکھ کر دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ اسی طرح گواہ ہے، گواہ کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جی، خوشی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تو وہ اگر اپنی خوشی دکھ غموں کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے، مجبوری اس کی یہ ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہمارے ساتھ عدالت میں جاؤ اور آپ نے گواہی دینی ہے، کیونکہ شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ گواہ کو مجبور کرو، اور قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا جی۔ عدالت کے اندر جاؤ اور آپ کو ہو کہ بھئی ہمارا گواہ نہیں آیا، لہٰذا اس کی مجبوری تھی، جج آگے تاریخ دے دے گا جی۔ اس لیے فرمایا کہ لکھنے والے کو تکلیف مت دی جائے اور گواہ کو بھی تکلیف مت دی جائے جی۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ جو احکامات بیان ہوئے ہیں نا جی، اگر ان کے معاملے کے اندر کوتاہی کی، یا یہ ہے کہ کاتب کو آپ نے نقصان پہنچایا، یا یہ ہے کہ کاتب لکھنے والا تھا، ایسا بندہ تھا کہ لکھ رہا تھا دو بندوں کے معاملات کے اندر، ایک اس کا رشتہ دار تھا اور دوسرا غیر تھا، یا ایک سجن تھا اور ایک دشمن تھا، تو کاتب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کی سیڑ مار کر 500 کے بجائے 5000 لکھ دے جی۔ اور کاتب کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ دشمن کی تحریر لکھ رہا ہے 500 کے بجائے 300 لکھ دے جی۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا جی، گواہی کو چھپائے گا یا کسی پر ظلم کرے گا، فرمایا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، یہ تو کیا ہے جی، گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کیا جی دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں سکھایا ہے اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، یہاں سے اللہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں، ایک تو وہ معاملات آگے جو آپ سفر میں چل رہے ہو یا بڑے بڑے معاملات کر رہے ہو، اس کے اندر لکھت کا ہونا ضروری ہے جی، لکھ لیا کرو، یہ زیادہ اچھی بات ہے، گواہ بنا لیا کرو، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک عام روزمرہ کے حالات ہیں جی، عام ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہمیں دے دو یا یہ چیز ہمیں دے دو،
تو اب شریعت یہ کہتی ہے اگر یہاں پر بھی لکھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لکھتے ہو تو یہاں پر نہ لکھنے کے اندر آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک دوست ہے میرا، وہ دن کے وقت جب بھی کوئی چیز بیچتے ہیں نا جی وہ اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ یہ بہت سمجھدار لوگوں کی بھی خصلت ہے۔ ایک کسی دن ہمارا دوست تھا، اللہ بخشے اس کی قبر کو منور فرمائے، طلحہ زبیر تھا جی، آخری وقت تھا جی، اس کی میں نے ڈائری دیکھی اور اس کے فوت ہونے کے بعد جب واپس آیا نا جی، اس کی دکان کا جو غلہ تھا نا جی، ہر بندے کے پیسے ایسے پڑے ہوئے تھے، میرے ذاتی اپنے پیسے اوپر لفافے کے اندر بند تھے، میرا نام لکھا ہوا تھا جی۔ یہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، ہر بندہ اپنے معاملے کو پہلے سے صاف کر کے رکھا کرے، کسی کا لینا ہے دینا ہے یہ ترینے بندے کے پاس ہوں، پیچھے سواری بھروسہ جو ہوں گے وہ دیں گے جی، ہر بندہ یہ کوشش کرے۔